سب سے پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور ان کے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور یہاں پر شہر کراچی میں اس منی پاکستان میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی فریاد رکھنے کا ایک موقع فراہم کیا. میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے اب سے چند گھنٹہ پہلے ہمارے شمالی وزیرستان کے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما عید الرحمان وزیر کے چچا رئیس خان وزیر، جن کو ٹارگٹ کلنگ میں قتل کر دیا گیا ہے، میں اس کی شدید مذمت بھی کرتا ہوں اور ہمارے ملک کے سیکیورٹی اپریٹس پر یہ واقعات ایک دفعہ پھر ایک سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں کہ کیوں کر اتنے بڑے آپریشن کے باوجود کیوں کر ایک چھوٹے سے ضلع میں اتنی بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز کی موجودگی کے باوجود اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. تو میں اس ملک کے حکمرانوں کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اگر وہ وزیر اعظم ہے تو جواب دے کہ ان کی وجوہات کیا ہیں. میں آج کے دن شہدائے کارساز کو، ان شہداء کو جن کو آج ہی کے دن ایک خودکش دھماکے میں شہید کیا گیا تھا، اس مقصد کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ شاید یہاں پر بم دھماکے کر کے شاید یہاں پر سیاسی کارکنوں کو شہید کر کے ہم ان سیاسی قوتوں کو دبا سکے. لیکن ان قوتوں کو، ان آمروں کو جن کی یہ سوچ تھی اور جو سیاسی قوتوں، سیاسی نظریات کو دبانا چاہتے تھے، آج میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ تو آج اس دھرتی پر قدم بھی نہیں رکھ سکتے. لیکن جن سیاسی قوتوں کو وہ خاموش کرنے نکلے تھے اور جن کو خاموش کرنے کے لیے یہ بم دھماکے اور اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے، وہ آج بھی اپنی نظریات پر قائم ہے اور آپ کے سامنے موجود ہے. میرے ساتھیوں، 16 تاریخ کو گجرانوالہ میں ایک جلسہ ہوا تھا. اس جلسے میں پاکستان کی 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے کچھ خدشات کا اظہار کیا تھا. میاں صاحب نے پاکستان کے موجودہ آرمی چیف پر کچھ الزامات لگائے تھے اور وہ الزامات کچھ معمولی الزامات نہیں تھے اور وہ الزامات کسی عام آدمی کی طرف سے بھی نہیں تھے. وہ پاکستان کی 3 دفعہ منتخب شدہ وزیر اعظم کی طرف سے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ اس الزامات کے جواب میں پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم، اگر وہ وزیر اعظم ہیں، اس الزامات کے جواب میں وہ ان کا خیر مقدم کرتے اور تحقیقات کا اعلان کرتے، اور تحقیقات، الزامات کے بعد تحقیقات کے لیے ان کا جو فارمولہ جب تک وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے ان کا فارمولہ یہ ہوتا تھا، اور وہ ہمیں ہر روز یہ بھاشن دیا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں یہ قانون ہے، پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جب الزامات لگتے ہیں تو وہ عہدیدار یا حکومتی جو بھی عہدہ ان کے ساتھ ہے وہ مستعفی ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ قانون پھر آپ نے بدل دیا ہے، بجائے یہ کہ آپ ان سے استعفے کا مطالبہ کرتے، وہ الزامات جو لگے تھے موجودہ آرمی چیف پر، آپ ان الزامات کی تحقیقات کرتے، آپ نے الٹا رد عمل میں اٹیک کرنا شروع کر دیا، جوابی وار شروع کر دیا آپ نے، اور جوابی وار میں بھی آپ نے کچھ مزید جرنیل کو انوالو کر دیا۔ اس کا جواب آپ نے نہیں دیا، اس کی وضاحت آپ نے نہیں کی کہ جو الزامات لگے اس میں کتنی صداقت ہے۔ آپ نے صرف یہ کہہ دیا تھا کہ فلاں سال میں ایک اور جرنیل نے بھی اس طرح کیا تھا۔ تو جناب عمران خان صاحب، ہم آج پھر آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے الزامات میں حقیقت ہے، یا میاں صاحب نے جو الزامات آپ پر لگائے تھے، ان دو افراد پر لگائے تو ان میں حقیقت ہے، ان سب کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ ہم اس اسٹیج سے یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نہ آپ کی ٹارگٹ کلنگ ہمیں اپنے نظریات سے ہٹا سکتی ہے، نہ آپ کے بے بنیاد ایف آئی آر ہمیں اپنے نظریات سے ہٹا سکتی ہے۔ میرے ساتھیوں، اخلاقی اور انسانی گراوٹ کی آپ انتہا دیکھیں کہ اور تو اور جب ہمارے کارکنوں پر بس نہیں چلا تو ہمارے کارکنوں کے والدین کو انہوں نے بے بنیاد کیسز میں پھنسانے کی کوشش کی گئی۔ ہماری ایک رہنما گل علی اسماعیل کے والدین پر بے بنیاد دہشت گردی کے کیسز بنائے گئے ہیں، اور یہ وہی گل علی اسماعیل تھی جن کو اسی ریاست پاکستان میں چند سال پہلے ایوارڈ سے نوازا تھا، اور جس کی اپریسیشن میں آج کے موجودہ پاکستان کے صدر عارف علوی کے ٹویٹس بھی موجود ہیں۔ لیکن وہ ٹویٹس اب اتنی ہائی لائٹ ہو گئی ہے کہ وہاں سے یہ لوگ یو ٹرن بھی نہیں لے سکتے اور ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ میں اس موجودہ صورتحال میں اس موومنٹ کو آغاز سمجھتا ہوں۔ پاکستان میں حقیقی جمہوریت کے لیے، سویلین سپریمیسی کے لیے اور اس عمل کے لیے بھی میں اس کو ایک آغاز سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اس ریاست میں سیاسی ورکرز کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے، اس سلوک کی روک تھام کے لیے بھی یہ ایک پہلا قدم ہے۔ اور یہ پولیٹیکل ورکرز، ان کا تعلق پاکستان میں چاہے جس بھی علاقے سے ہو، چاہے وہ ہمارے شمالی وزیرستان کے حنیف پشتین ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان کے بابا جان ہو، چاہے وہ اوکارا کے مہر ستار ہو، چاہے وہ بلوچ یا سندھی سیاسی ورکرز اور سیاسی لیڈرز ہو،
यहां पर इस मुल्क में मौजूदा हुकूमत ने उन पर सियासी नजरियात के बुनियाद पर जो बेबुनियाद केसेस बनाए हैं, मेरे ख्याल में ये इसकी मिसाल हमें आमरीत और बदतरीन आमरीत में भी नहीं मिलती। और ये इस मौजूदा हुकूमत को मैं आमरीत से बदतर इसलिए समझता हूं कि इन्होंने तो एक पंचिंग बैग के लिए एक मसनूई वज़ीर-ए-आज़म को भी आगे बिठाया हुआ है। हकीकत में वो फैसले करने वाली कुव्वतें वो पाकिस्तान की फौज और उसकी एजेंसियां हैं। मैं आखिर में एक बात एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस की भी जरूर करना चाहता हूं। इस मुल्क में एक कानून है, एक कायदा है, एक आइन है, लेकिन इस एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस की सूरत में उस कानून को हर दिन तोड़ा जा रहा है। उस कानून को हर दिन तोड़ा जा रहा है और 8-8, 10-10 साल तक ये हमारे बेगुनाह लोग पाकिस्तान आर्मी के इंटरमेंट सेंटर्स में वो बगैर कोई जुर्म बताए, बगैर कोई गुनाह बताए, बगैर कोई चार्जशीट दिए वो 8-8, 10-10 साल से गैर कानूनी तौर पर इन इंटरमेंट सेंटर्स में पड़े हुए हैं। मैं इमरान खान साहब से ये भी गुजारिश करना चाहता हूं कि वो ट्रुथ कमीशन जिसके बनाने में आपको हिम्मत तो नहीं है, लेकिन ये पीडीएम और यहां पर जितने भी सियासी कायदीन है ये इस देश से मेरे ख्याल में आज वादा करेंगे कि ये जब इनको इक़्तिदार मिलेगा तो ये वो ट्रुथ कमीशन इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। और वो ट्रुथ कमीशन फिर वो क्वेटा के सड़कों पर अपनी फरियाद करने वाली, अपनी चीखों पुकार करने वाली हसीबा कमरानी के दो भाइयों हसन कमरानी और हिजबुल्लाह कमरानी के भाइयों का भी जरूर पता लगाएगी कि इन्होंने किसने उठाया और किस जुर्म में उठाया और उनको कहां पर रखा गया। मैं आखिर में ये जो मौजूदा हालात हमारे साबिका फाटा में एक दफा फिर मुस्तरद करने की कोशिश की गई है, उसके भी एक जिक्र करना चाहूंगा कि आए दिन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही है, आए दिन कस्टोडियल किलिंग्स हो रही है, कस्टडी में लोगों को मारा जाता है, फिर ना कोई एफआईआर है, ना कोई तहकीकात है। मैं कल वजीरिस्तान से आया हूं, 7 दिन से एक धरना बैठा हुआ है, वो एक कस्टोडियल किलिंग के खिलाफ बैठा हुआ है और वहां पर बगैर किसी जुर्म बताए जो चंद लोगों को डिसअपियर किया गया है उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहा है। मैं साथियों आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन आखिर में एक बात रियासत को कहना चाहता हूं कि रियासतें इस तरह नहीं चल सकती, रियासतें वॉर फ्रेंचाइजीज के जरिए नहीं चल सकती, रियासतें जंगी कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए नहीं चल सकती। रियासत चलाने के लिए रियासत के शहरियों को यह एहसास दिलाना होगा कि आप इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क में गुलाम नहीं। रियासत चलाने के लिए इक़्तिदार आवाम को मुंतकिल करना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो मेरी अपनी सोच के मुताबिक ये कंपनी नहीं चलेगी। मैं फैज साहब किशन अशार साहब से इजाजत चाहूंगा। अब वही हर्फ जनू सबकी ज़बां टहरी है। ये शेर में इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस बयानी की बुनियाद हमने रखी है वो बयान या पाकिस्तान की तूल अर्ज में फैल चुका है। अब वही हर्फ जनू सबकी ज़बां टहरी है, जो भी चल निकली है वो बात कहां ठहरी है। हमने जो तर्ज फगा की है कफस में एजाद, फैज गुलशन में वही तर्ज बयां ठहरी है।